السلام علیکم، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں بھی سینڈ کریں۔ جو آپ سے رائے کا اظہار کرنے کے لیے کہا جائے اس رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت سیکھنے کو ملتا ہے جب آپ لوگ اپنے کمنٹس نیچے کرتے ہیں۔ عمران خان جو جیل کا عملہ تبدیل ہونے پر، فیض نیٹ ورک کے پکڑے جانے پر اچھل کود کر رہا تھا نا، اس کی اصل وجہ سامنے آ گئی ہے۔ عمران خان نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا کہ مجھے موت پڑ جائے گی یا میری جان کو خطرہ ہے۔ عملہ تبدیل کیوں کیا ہے؟ کیونکہ خان صاحب جو ہے نا وہ عملے سمیت یاشی فرما رہے تھے، بلکہ عملہ جو ہے ان کی جس لیول تک جسے کہتے ہیں نا کہ اپنا سہولت کاری کر رہا تھا، وہ اس کے بعد خان صاحب کا یہ سب کہنا بنتا ہی تھا کہ اب آپ کے کچھ ایسے لوگ ارد گرد ہیں جو آپ کی ہر خواہش، ہر ضرورت پوری کر رہے ہیں، اور یکدم ان کو تبدیل کر دیا جائے گا تو پھر نئے والوں کو اس جگہ پہ لا کر کھڑا کرنے کے لیے وقت بھی لگے گا، ٹائم بھی لگے گا، اور ممکن ہے کہ وہ سب کچھ نہ کر پائیں جن کو تبدیل کیا ہے اور وہ سب کچھ کر رہے تھے۔ خیر، حنیف عباسی صاحب نے آج اسمبلی میں کھڑے ہو کر انکشاف کیا ہے۔ اڈیالہ میں عمران خان کے سیل کا دورہ کیا جائے تو وہاں سے کوکین ملے گی۔ جیل سپرنٹنڈنٹ کو اسی لیے بتایا کہ وہ چیزیں خان کو سپلائی کرتا تھا، کہ جیل سپرنٹنڈنٹ محمد اکرم صاحب ہیں، ان کو اس لیے ہٹایا گیا ہے کہ وہ یہ تمام چیزیں ان کو جو ہے وہ مہیا کرتے تھے۔ اور حنیف عباسی صاحب کی یہ بات اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہنا، میرے خیال میں یہ کوئی نارمل چیز نہیں ہے کہ اگر خان صاحب کے جیل کا دورہ کیا جائے تو وہاں پر خان صاحب جو کوکین کا نشہ ہے وہ کرتے ہوئے پکڑے جائیں گے۔ ویسے بھی بڑی بات ہے، کیونکہ خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یار مطلب کہ جب یہ اتنا لمبا چوڑا رہ کیسے گئے ہیں آپ؟ حنیف عباسی صاحب کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ جو پرانا عملہ تھا، جو گرفتار بھی ہوا ہے، تبدیل بھی ہوا ہے، وہ خان کو نشہ سپلائی کرتا تھا، اس لیے عمران خان صاحب کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اور یہ کہنے والے کون ہیں؟ ممبر قومی اسمبلی ہیں حنیف عباسی صاحب۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ نشئی کو جب نشہ نہ ملے تو اس کی حالت مرنے والی ہو جاتی ہے، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور اس کو یہی لگتا ہے کہ نشہ نہ ملا تو مر جائے گا۔ اس لیے عمران خان نے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، در حقیقت نشہ واپس لے لیا گیا ہے۔ جب نشہ واپس لیا تو پھر رنڈی رونا شروع تو ہونا ہی تھا۔ اور آپ کو یاد ہے کئی بار رانا ثناءاللہ میرے ساتھ مختلف پروگرامز میں یہ انکشاف کر چکے ہیں کہ عمران خان کو سپلائی مل رہی ہے، کہیں نہ کہیں سے مل رہی ہے، کہاں سے مل رہی ہے نہیں پتہ، لیکن کہیں نہ کہیں سے مل رہی ہے، اور جو ممنوع ادویات ہے اس کی فراہمی خان صاحب کو ہو رہی ہے۔ یہ رانا ثناءاللہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں، رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ رہ چکے ہیں، جھوٹ تو نہیں بولیں گے، جو بات کر رہے ہیں وہ حقائق پر مبنی ہی ہوگی۔ اب سوال جو ہے وہ یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ نشہ فراہم کرنے والے کس شرط پر نشہ فراہم کر رہے ہیں، کیا فائدہ لے رہے ہیں، اور کیا آپریشن گولڈ سمتھ پیسے فراہم کر رہا ہے؟ آپریشن گولڈ سمتھ اور فیض حمید نیٹ ورک، یہ دو ایسی طاقتیں ہیں عمران خان صاحب کی سجی اور کھبی، جن کے بل بوتے پر خان صاحب جو ہے زندہ بھی ہیں، اور جن کے بل بوتے پر خان صاحب یہ ساری جو مطلب پوری کی پوری مہم ہے جس میں پاکستان کو کمزور کرنا ہے، وہ ان دونوں کے ساتھ مل کر خان صاحب جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، ادھر جیل انتظامیہ نے بھی عمران خان اور بشریٰ بی بی کا جھوٹ بے نقاب کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اور اس کی بیوی ایسے اشتعال انگیز بیان جان بوجھ کر دیتے ہیں تاکہ ورکروں کو اشتعال دلایا جائے اور 1 اور 9 مئی کروایا جائے۔ دونوں نے دعویٰ کیا ہے، ایک تو گٹر کا ڈھکن کھلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سیل میں بدبو آتی ہے، اور پھر کہا چوہے جو ہیں وہ بھی نہیں سونے دیتے، جبکہ جیل انتظامیہ نے عمران خان اور بشریٰ بی بی کے دعووں کی تردید کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے سیل میں گٹر کھلا ہونے کی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور نہ ہی بشریٰ بی بی کے سیل میں چوہے ہیں، کوئی سہولت واپس نہیں لے گی۔ جیل انتظامیہ کو چاہیے کہ عمران خان کو دی جانے والی سہولتوں کی ایک ویڈیو بنائیں، اور جس کا پورا کمپاؤنڈ یا کھلا ہو، جہاں ورزش کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں۔ بلکہ میرے خیال میں تو ہونا یہ چاہیے کہ جو عمران خان صاحب کا جو سیل ہے نا، اب آئی ڈونٹ نو یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے، پرائیویسی ہے خان صاحب کی، عمران خان صاحب کی جہاں جہاں ایکسیس ہے، جہاں وہ کمپاؤنڈ، جہاں پہ وہ ورزش کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، ان کے کمرہ، وہاں پہ کیمرے لگا دیے جائیں، اور وہ ایک ٹی وی جو ہے نا اس کو ٹی وی کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے، چینل ہو ایک جس میں کنیکٹ ہوں، اور سارا دن اور ساری رات وہ کیمرے چلیں تاکہ یوتھی اپنے مرشد کو دیکھ سکے، اور مرشد جو ہے اس کو کسی قسم کی اگر کوئی تکلیف دے تو وہ بھی ہم تک پہنچ جائے، اور مرشد جو ہے
اور سونے کے وقت ان کے کیمرے بند کر دیں بے شک، بلکہ وہ بھی کیوں کرنے، سونا تو سو جائیں، جب اٹھے تو اٹھ کر اپنا نہائیں دھوئیں۔ اب نہانے دھونے والی جگہ پہ تو کیمرہ نہیں لگا ہوگا نا، لیکن ایسی جگہ جہاں پر آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، تاکہ یہ جو مسائل ہیں نا یہ ختم ہو جائیں اور یوتھیوں کو سکون بھی رہے۔ اور پھر وہ جو چینل ہے نا اس کو بے شک آپ 24 آور کے لیے $2-4 جو ہے پیڈ کر دے، تو وہ یوتھیے جو ہیں وہ پیڈ کر کے بھی اپنے جو مرشد کو وہ دیکھ لیا کریں گے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، یہ ممکن ہے۔ تاکہ یہ دو چیزیں اس کے فائدے ہوں گے، ایک تو 4 آنے لگ جائیں گے، ملک کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی، ظاہر ہے پھر دیکھیں گے نا ہم لوگ اپنے مرشد کو دیکھنے کے لیے کتنے جاتے ہیں اس چینل کو پیڈ کر کے، تو دیکھتے ہیں جہاں مرشد لائیو آ رہا ہے۔ اور دوسرا جو مرشد کا رنڈیر ہونا ہے نا یہ بھی کسی حد تک مک جائے گا۔ عمران خان اپنے ہی بیان سے مکر گیا۔ عمران خان نے کہا تھا کہ روپوش رہنما باہر نکل آئیں، گرفتاریاں دیں، ان پر جو بھی الزام ہے اس کا سامنا کریں، گرفتاریاں دے کر عدالتوں سے ضمانت حاصل کریں۔ عمران خان نے کہا تھا میں خود کہہ دوں، باقی رہنما بھی ڈر چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ڈر چھوڑ دیں، ڈر کس بات کا، یہ جو جیل ہے اس میں تو میں بھی بیٹھا ہوں، تو اگر جیل میں بیٹھ کر میں سروائیو کر رہا ہوں تو پھر آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ اس لیے آپ جو اپنی گرفتاریاں ہیں وہ دیں، عدالتوں میں جائیں، ضمانتیں لیں اور باہر نکل کر تحریک جو ہے نا اس کو لیڈ کریں۔ لیکن اب عمران خان نے باہر نکلنے سے منع کرتے ہوئے کہا کہ رپوش رہنما باہر آئے تو اٹھا لیے جائیں گے، اس لیے وہ بھی باہر نہ نکلیں، انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ دونوں ایک ہی شخص کے بیان ہیں۔ شاندانہ گلزار وغیرہ کے ہاتھ رپوشی ختم کرنے کا پیغام بھیجا، کسی دوسرے رہنما کے ہاتھ اس کا الٹا پیغام بھیج دیا۔ ایک چیز اور بھی ہے، خان صاحب نے کہا تو کتنے لوگوں نے گرفتاری دے دی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب نے اپنے لیڈروں کو، اپنے ایم این اے ایم پی ایز اور قریبی ساتھیوں کو کہا کہ جناب آپ لوگ جو ہے وہ روپوشی جو ہے وہ چھوڑ دیں اور گرفتاری دے دیں اور عدالتوں سے ضمانتیں کرائیں اور عدالتوں سے ضمانت کرا کر باہر تحریک کو لیڈ کریں۔ کتنے لوگوں نے یہ بات مانی؟ میں نے تو نہیں دیکھا کہ ایک بھی آدمی سامنے آیا ہو جو چھپا ہو، نہ میاں اسلم آیا، نہ حماد اظہر صاحب آئے، نہ کوئی دوسرے آئے۔ تو جب دیکھا کہ یہاں سے تو مطلب کہ خفگی ہو رہی ہے تو انہوں نے پھر ایک نیا بیان جاری کر دیا کہ نہیں، باہر نہ آئیں، جب آپ لوگ گرفتار ہو جائیں گے تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ اندر ہی رہیں۔ خان صاحب ایک ہی زبان سے دو ایسے بیان، ایک جو رائٹ جا رہا ہے اور دوسرا جو ہے لیفٹ جا رہا ہے، سمندر کے دو کنارے جو کبھی آپس میں نہیں ملتے، یہ کون کر سکتا ہے؟ خان صاحب، کیونکہ جرمنی کو اور جاپان کو ملانا دنیا میں کسی کے لیے ممکن نہیں تھا اور شاید آنے والے 1000 سالوں میں بھی ممکن نہ ہو، کبھی بھی ممکن نہ ہو، لیکن یہ کام خان صاحب کر سکتے ہیں، تو اسی طرح بیان بدلنا ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے۔ اچھا، پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین کا استعمال ہو رہا ہے، اس کے ناقابل تردید ثبوت جو ہے سامنے ہیں۔ 27 اگست 2024 کو 13 میں آپریشن کے دوران پاک فوج نے افغانستان سے دراندازی کرنے کی کوشش کی۔ افغانی شہری خارجی عبداللہ ولد نثار کو گرفتار کر لیا گیا۔ خارجی عبداللہ ولد نثار کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد افغانستان میں اس کی لائٹ بند ہوگی ہے، اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں تو۔ یہ جو بیٹری چارج ہوتی ہے تو وہ ہوتی رہتی ہے، لائٹ چلتی رہتی ہے، اور جیسے ہی وہ بیٹری ختم ہوتی ہے تو اس کی جو ہے نا وہ ہمیں کچھ گھنٹوں کے لیے لائٹ لگا دیں گے نا تو پھر یہ چارج رہے گی۔ جی اچھا جی، حاجی عبداللہ ولد نثار کی ویڈیو منظر عام آنے کے بعد افغانستان کے دہشت گردوں کی پشت پناہی کے ناقابل تردید شاہد آ چکے ہیں۔ خارجی عبداللہ کا کہنا ہے کہ اس کا تعلق ضلع ننگرہار ولایت کے ضلع لال پورہ سے ہے، اور خارجی عبداللہ کا مزید کہنا تھا کہ اس نے دہشت گردی کی ٹریننگ اپنی آبائی شہر ننگرہار سے حاصل کی، اور وہ تگری کی تربیت ملنے کے بعد پاکستان کے مختلف علاقوں میں حملہ کرنے کی ہدایات دی گئی۔ پاکستان پر حملے کرنے والے 34 افراد میں آئی ای ڈی کے ماہر بھی شامل ہیں۔ خارجی نے مزید انکشاف کیا کہ پاکستان کے حملے کے لیے ان کے پاس وافر مقدار میں دھماکہ خیز مواد بھی مضبوط طریقے سے ان کے پاس موجود ہے۔ اچھا، یہ جو ہے جی اب یہ افغانستان سے ہو رہا ہے سارا کچھ، اب بھی اگر افغانستان یہ ثبوت نہ مانے تو پھر افغانستان نے کیا ماننا ہے؟ دیکھیں، یہ آپ نے ہمت اور حوصلہ دی، افغانی جو کر رہے تھے آپ نے کرنے دیا، بلکہ ان کو وہاں سے لا کر یہاں پہ آباد کیا گیا، تو اب یہ سب کچھ تو وہ کریں گے۔ پاکستان کو اسی قسم کی پالیسی افغانیوں کے بارے میں اپلائی کرنی چاہیے، جیسے ایران نے افغانیوں کے بارے میں کی ہوئی ہے، سوویت یونین سے لے کر ان کو ایک علاقے میں بند کیا تھا، اور پھر دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک کارڈ دکھائیں ادھر سے ادھر آ جائیں، مامے لگتے ہیں آپ اس ملک کے، کیا ہے آپ کا تعلق اس ملک سے؟ ایک باقاعدہ تگڑا سسٹم ہونا چاہیے جس کو آپ امیگریشن کہتے ہیں، پاسپورٹ کہتے ہیں، ویزا کہتے ہیں۔ لائنوں میں لگیں، ویزا لیں، ریزن دیں، ان سے سیکیورٹیاں لیں کہ اگر یہ واپس نہیں جائیں گے
تو یہ یہاں پاکستان میں جہاں پہ رہیں گے، جتنے دن رہیں گے، ان کو پابند کریں کہ یہ ہر ہفتے آ کر تھانے میں حاضری لگوائیں۔ اگر 4 ویک کے لیے آئے ہیں تو 4 دفعہ تھانے میں حاضری لگوائیں اور پھر واپس ان کو اپنے کنٹری میں جائیں۔ کوئی یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ ایک بارڈر کراس کریں اور جہاں سے مرضی آئیں۔ پھر جس طرح کی ٹریڈ، ظاہر ہے آپ کو چاہیے، ہر ملک کی ٹریڈ جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، لیکن ٹریڈ میں یہ جو آنا جانا ہے اس میں بھی چیزیں جب تک بہتری نہیں کی جائے گی، ان افغانیوں کو نتھ نہیں ڈالی جائے گی، تب تک بات نہیں بنے گی۔ میں نیبر سے ہمیشہ اچھے تعلقات کا حامی ہوں، لیکن یہ وہ آپ کے دوست ہیں جو دوست کے دشمن میں اتنے بڑے دشمن ہیں کہ بس چھڑ دیو گلا۔ اینی ہاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو حنیف عباسی نے نیا کٹا کھولا ہے، کہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ خان صاحب جیل میں اس قسم کی کوئی حرکتیں کر رہے ہیں؟ اس پر ضرور کمنٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمیشہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔